سن لی آپ نے ان کی بکواس، اب آئیے چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر کسی کے سید ہونے کا ثبوت نہ ہو تو کیا ہمیں ان کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ان کو اس طرح ذلیل و خوار کرنا چاہیے جس طرح شاہد فتین کر رہا ہے؟ آئیے سماعت فرمائی۔ یاد رکھیے کہ تعظیم کرنے کے لیے نہ یقین درکار ہے اور نہ ہی کسی خاص سند کی حاجت، لہٰذا جو لوگ سادات کہلائے جاتے ہیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ ان کے حسب و نسب کی تحقیقات میں پڑھنے کی حاجت نہیں اور نہ ہی ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ سے سادات کرام سے سید ہونے کے سند طلب کرنے اور نہ دکھانے پر برا بھلا کہنے والے شخص کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ فقیر بارہا فتویٰ دے چکا ہے کہ کسی کو سید سمجھنے اور اس کی تعظیم کرنے کے لیے ہمیں اپنے ذاتی علم سے اسے سید جاننا ضروری نہیں۔ جو لوگ سادات کہلائے جاتے ہیں ہمیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے، ہمیں تحقیقات کی حاجت نہیں، نہ سیادت کی سند مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور خواہی نہ خواہی سند دکھانے پر مجبور کرنا اور نہ دکھائے تو برا بھلا کہنا، مطعون کرنا ہرگز جائز نہیں۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ آگے چل کر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں ایک حکایت ہے جس پر میرا عمل ہے۔ ایک شخص کسی سید سے الجھا، انہوں نے فرمایا میں سید ہوں۔ کہا کیا سند ہے تمہارے پاس سید ہونے کی؟ رات کو زیارت اقدس سے مشرف ہوا کہ معرکہ حشر ہے، یہ شفاعت خواہ ہوا۔ اعراض فرمایا، اس نے عرض کی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ فرمایا کیا سند ہے تیرے پاس امتی ہونے کی؟ برادران ملت اسلامیہ، ان باتوں میں ہمارے لیے کتنی عبرت ہے۔ یہ شاہد چائنیز، فتنے باز، سنیت کو لڑانے والا، سنیت کے اندر فتنہ و فساد پیدا کرنے والا کسی کو نہیں چھوڑتا، جو اس کو سمجھاتا ہے یہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے نا سید امان اشرف صاحب نے کیا کیا، اس کا صرف یہی کیا نا، اس کو ٹوکا ہے 2-3 بار کہ بھائی تم جو کام کر رہے ہو یہ شریعت کے خلاف ہے، تم حد سے بڑھ رہے ہو، اور حد سے جو بڑھتا ہے وہ گمراہیت کی طرف جاتا ہے۔ ہو گئے صاحب مخالف، اور سید زادے کو ان کے سادات ہونے تک کا لحاظ نہ کیا، ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر ڈال دی، اور معاذ اللہ پھر اس طرح باتیں کی کہ ان کو وہ کچہری میں بٹھاؤ، پنچایت میں بٹھاؤ، ان سے شجرہ مانگو، اور معاذ اللہ اس طرح کی حرکتیں کی۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی تعلیمات تو یہ ہے کہ فقیر بارہا فتویٰ دے چکا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فقیر بارہا فتویٰ دے چکا ہے کہ جسے لوگ سید کہتے ہیں انہیں ہم بھی سید کہیں گے، اور کسی کے سید ہونے کے لیے ہمیں اس اپنے ذاتی علم سے اسے سید جاننا ضروری نہیں، اور سند مانگنا اور سند نہ دکھائے جانے پر برا بھلا کہنا اس کی نہ ہمیں اجازت دی گئی ہے اور یہ جائز بھی نہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ارے جو سعادات کو نہ چھوڑتے ہوں وہ کسی اور کو کیا خاک چھوڑیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سنیت کا لبادہ اوڑھ کر سنیت کے اندر فتنہ و فساد پیدا کر رہے ہیں، ہمارے علماء اہل سنت کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اتنی سی بات کو سمجھ لیں کہ جو سید اگر ان کو سمجھائے، جو عالم اگر ان کو سمجھائے تو یہ ان کو نہ چھوڑے تو کسی اور کو کیا چھوڑیں گے؟ یہ سارا کام اپنے نفس اور شیطانیت کے لیے کر رہے ہیں، ان کاموں میں رضا الہی کا کوئی دخل نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء اہل سنت کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سادات کی تعظیم کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ ہم سب پر رحم و کرم کی نظر فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔